ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں کچھ مہنگائی کے حوالے سے. تیمور صاحب, جیسا کہ سعدیہ صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں ٹیکس ریفارمز کرنی ہوں گی, کیونکہ ٹیکس ریفارم سے جو ہمیں صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بہتر ہو جائے گی, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایف وی آر کے حوالے ہے, ٹیکس کا جو عمل دخل ہے وہ ایف وی آر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور جو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ایف وی آر ناکام ہو چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف وی آر جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور ٹیکسز کے جو لین دین کا ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا کہ یہ صوبے جو ہیں وہ کوئی بہتر کام کر سکیں گے یا فیڈرل لیول کے اوپر کوئی کام بہتر ہو سکتا ہے. یہ تو ٹیکنیکل ایکسپرٹ بتا سکتے ہیں, اور یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ بھی ہوئی ہوگی, کنسلٹنٹس بھی ہائر کیے گئے ہوں گے پہلے, اور رپورٹس بھی بنی ہوں گی. سو میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ٹیکس ٹارگٹس کی بات ہے, اس کا بوجھ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ پاکستان کی جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, دکانیں ہیں, کروڑوں اربوں کی ہیں, ان کے ٹیکس ریٹرنز ان کی ریالٹی کو میچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ چیزیں تو مطلب واضح طور پہ سامنے نظر آنی چاہیے, اور اس کے اوپر کچھ عمل دخل ہونا چاہیے تھا. ان کی حکومت کوئی آج کی تو نہیں ہے, ان کی حکومت 2024 سے پہلے بھی انہی کی حکومت تھی, چند سال کی پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے بھی انہی کی حکومت تھی. تو یہ مسائل جو ہیں یہ لانگ ٹرم اس کا سلوشن کیوں نہیں ہوا؟ سو اس سے یہ لوگ بری ذمہ نہیں ہو سکتے صرف یہ کہہ کے کہ ریفارم ہونا چاہیے. اگر ریفارم کرنا تھا, یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, تو یہ تو ٹیکسیشن کا نظام ہمارا بہت عرصے سے نہیں چل رہا, تو ان کو کر لینا چاہیے تھا. سو آئی تھنک یہ گورننس فیلئر ہے, یہ کسی ایک محکمے کا خالی ایف بی آر کے اوپر آپ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جو بھی پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, آئین ساز ادارے ہیں, پارلیمان ہیں, ان سب کا یہ بوجھ بنتا ہے کہ اگر ایک چیز نہیں چل رہی تو اس کو آپ نے امپروو کرنے کے لیے کیا کیا. کچھ اچھی چیزیں ہوئیں, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوئیں, ڈیجیٹائزیشن ہوئی, یہ ریسٹورنٹس کے اوپر جو اب آپ نے پوائنٹ آف سیل لگا دی ہیں اس کی وجہ سے زیادہ ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے, ان کی انکم شاپس کے اوپر بھی کر رہے ہیں, چھاپے بھی پڑ رہے ہیں جن کے پاس وہ پی او ایس پوائنٹس نہیں ہیں, جو کیش ڈیلنگز ابھی تک کر رہے ہیں. اسی طرح کی چیزوں سے ٹیکسیشن کا جو نیٹ ہے وہ بڑھتا ہے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں, اور مطلب جو ہم سنتے ہیں, تجزیہ کار لکھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں اس معاملے کے اوپر, وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ ابھی ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئی. تو اس کو لے کے آنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وہ فیڈرل اور پروونشل کا خالی جھگڑا نہیں رہ جاتا کہ کس کے پاس وسائل جانے چاہیے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ مطلب ٹیکس نیٹ تو انکریز کرنا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بنی طور پہ کام ہونا چاہیے. ٹیکس نیٹ کس طرح بڑھایا جائے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں علی گوہر صاحب سے. علی گوہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکس نیٹ کو کس طرح بڑھایا جائے, کس طرح بہتر کیا جائے اس پورے نظام کو؟ جی, اس بات پر تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگ ہی اور تمام پارٹیز بھی جو ہیں وہ ایگری ہیں کہ جو ہمارا موجودہ ٹیکس کا نظام ہے اس میں ایک خاص بااثر طبقہ جو ہے نا وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے بھائی تاجر ہیں اس کمیونٹی کی طرف سے, اور خاص طور پر جو وہ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے مطلب ہے کہ وہ بزنس کے ادارے ہیں, وہ جتنا ان کا ٹیکس بنتا ہے اس میں کافی کمزوریاں ہیں سسٹم کے اندر کہ وہ اس سے باجت ہیں, اور اس میں یقینی طور پر بہتری کی اور ریفارمز کی ضرورت ہے. اور کوئی دنیا کا ایسا نظام نہیں ہے کہ جس میں بہتری کی گنجائش نہ ہو. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیکس سسٹم میں ریفارمز کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کر آئیں, تو وہ بوجھ جو بار بار ان لوگوں پر زیادہ پڑتا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر جو ہمارے معاشی ترقی ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہو جائے گی جب ہمارا ٹیکس سسٹم بہتر ہو جائے. تو بھارت اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ حکومت کی بھی ظاہر ذمہ داری ہے, میں یہ لوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ ادارے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ ریفارم تجویز کریں اور ان پر پھر عمل بھی کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان حالات کے اندر جس طرح سے مہنگائی کی شرح, میں یہ نہیں کہتا کہ اب مہنگائی تھی, لیکن ایک پیک پر مہنگائی تھی اس کو تقریباً اب ہاف سے بھی کم ہے جو آج کی شرح ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب جو ڈالر کی قیمتیں تھی وہ سٹیبل نہیں تھی اور روز بڑھ رہی تھی, لیکن پچھلے 1.5 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سٹیبلٹی ہے.
تو وہ جو فلیکچویشن اور وہ جو اضطراب پایا جاتا تھا وہ نہیں ہے. لوگوں کا نظام کے اوپر اعتماد ہے. کاروبار میں جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے سے زیادہ جو ہے اب مطلب ہے اس میں دیکھ رہا تھا کل بھی میڈیا کے اوپر جو کہ باہر سے ریمیٹنس آتی ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑی ہے. لیکن علی صاحب کاروباری شخصیات تو کہہ رہی ہیں جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے, کاروبار کرنے دیا جائے. دیکھیں کاروبار کرنے کے تو ٹائمنگ دیے گئی, یہ تو لاک ڈاؤن تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے, اس کو آپ تھوڑا بہت ٹائم مینجمنٹ ضرور کہہ سکتے ہیں. لاک ڈاؤن تو ہے ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ دنیا کے جس مرضی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں, میں یورپ, انگلینڈ, باقی دوست بھی کافی ہیں جو گئے ہوں گے, وہاں پر تو شام کے وقت تمام مالز بند ہو جاتے ہیں. کیا وہاں پر کاروبار نہیں چل رہا؟ وہاں پر ارلی سٹارٹ لیا جاتا ہے. لیکن علی صاحب بدقسمتی سے ہمارا تو یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے نا, ہماری صبح ہی دوپہر 1 بجے ہوتی ہے. ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو دیکھیں جہاں پر حکومت کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بناس القوم بھی ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ طریقے, بلکہ صبح اٹھنے والا اور جلدی سٹارٹ لینے والا یہ تو ایک اسلام کی بنیادی چیزوں میں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے حکومت کو. سعدیہ جاوید صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی سے سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والا طبقہ ہے وہ ہے تنخواہ دار طبقہ. اس پہ ٹیکسز کی ویسے ہی بڑی بوچھاڑ ہے, اور اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آنے والا ہے بجٹ, تو اس سے پہلے جو ہے وہ مزید ٹیکسز کی بازگشت ہے کہ ریلیف نہیں دے پائیں گے تنخواہ دار طبقے کو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں اس ٹیکس جو بجٹ آ رہا ہے اس حوالے سے, اور آپ لوگوں کی جانب سے کوئی تجاویز دی گئی ہیں حکومت کو ابھی تک؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے, کل چیف منسٹر صاحب فیڈرل فائنانس منسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی پرائم منسٹر سے ملے ہیں, ڈسکشن ہو رہا ہے. بالکل ہماری تو یہی کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف مل سکے, جو اشد ضرورت ہے اس کی اس وقت, کیونکہ آن گراؤنڈ جو ریالٹی ہے بہت مہنگائی ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور وہی کہ جب تک اس ملک کے ٹیکس نیٹ کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا چھوٹی دکان والا ہے, وہ تو شاید ٹیکس اس کے اوپر ہی بوجھ مزید بڑھے گا. پیپلز پارٹی نے بالکل تجاویز دی ہیں کہ یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈ میں کٹوتی کی جائے فیڈرل گورنمنٹ کے اس کو پورا کرنے کے لیے, یا IMF کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے. تو حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ, نون لیگ کی گورنمنٹ خود بھی اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جب یہ بجٹ پیش کرے گا تو مزید ٹیکسیشن نہیں ہوگی. دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں آنے والے بجٹ میں. اور ناظرین, دوسری جس چیز سے جو ہے وہ عوام اس وقت متاثر ہے وہ ہے دہشت گردی. ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ابھی جو ہے وہ بنو میں پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا, جس کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے, اور اس کے علاوہ 3 زخمی بھی ہوئے تھے, اور اس کے بعد مزید تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران دہشت گردی کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے, اور انہوں نے کہا کہ کابل اگر اپنی جو ہے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں روکتا تو اس کا بھی دہلی جیسا ہی حال کیا جائے گا. بیرسٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, صوبے اور وفاق جو ہے وہ کتنے ایک پیج پر ہیں؟ گو کہ وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ صوبوں کے ساتھ روابط بہتر ہوئے ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کا انہوں نے ذکر کیا. دیکھیں, جہاں تک پاکستان کے اندرونی ان معاملات کی بات ہے تو سب ایک پیج پہ ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی صوبائی حکومت ہو, یہ تو نہیں چاہے گی کہ ان کے صوبے میں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ دہشت گردی کے واقعات ہوں, پاکستانی عام شہری جو ہیں وہ ان حادثات کا شکار ہوں, یا شہید ہوں یا ان میں انجر ہوں.
تو یہ تو مل کے ہی چیزیں کرنی ہیں، اور یہ خوشائن بات ہے کہ وفاق کے پاس، کیونکہ وفاقی لا انفورسمنٹ ادارے بھی ہیں، سیکورٹی فورسز بھی ہیں، کہ وہ صوبوں کے ساتھ اور پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ مل کر، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں پہ ان چیزوں کے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اور خدشات زیادہ ہیں بیکاز آف ویریس فیکٹرز، کہ وہ مل کے کام کریں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی سیاسی جو بھی اختلافات ہوں ان کے باوجود، چاہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو، وہ باقی عہدیداران ہوں صوبے کے، وہ وفاقی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکورٹی ایجنسیز، ملٹری ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے، ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں، اینٹی ٹیررزم ریلیٹڈ ایفرٹس کے اوپر مل کر کام کر رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے اور خوشائن چیز ہے، یہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کوآپریٹ نہ کر رہا ہو تو پھر ضرور اس کے اوپر سوال. وزیر دفاع نے کہا کہ لمبے عرصے تک تعاون حاصل نہیں رہا، لیکن اب تعاون حاصل ہے خیبر پختونخوا حکومت کا. تو یہ خوشائن بات ہے. دیکھیں کیوں نہیں تعاون پہلے اس طرح بنا، ایکویشن کیا نہیں ہوئی، اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ بھی عوام کے سامنے ہے. بٹ میرے خیال میں، اور میں تو شروع سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر تو کوئی، ہم پاکستانی پہلے ہیں، باقی صوبے جو ہیں اور ہماری باقی جو بھی شناخت ہو وہ بعد میں آتی ہے. تو پہلے تو ہم نے اپنے ملک کی، اپنے عوام کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جس کو دہشت گردی کا سب سے زیادہ سامنا رہا ہے، ابھی بھی ہے. واقعات میں جہاں تک کمی آئی ہے، یہ خوشائن بات ہے. یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو فرنٹ لائن ہمارے سولجرز ہیں، سویلین پولیس کے جو افسران ہیں، اہلکار ہیں، وہ سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں ان دہشت گردوں کا. تو ان کو پراپرلی ایکوپ کرنا چاہیے، ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ فرنٹ لائن پہ موجود ہوتے ہیں، ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. سو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پراپر جو ہے ظاہر بجٹ کی بھی ضرورت ہے. جہاں پہ صوبوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، خاص طور پہ جن 2 صوبوں کا میں نے ذکر کیا، وہاں وفاق ہیز ٹو اسٹیپ ان، وفاق ہیز ٹو سپورٹ دیم. اپنی جو ایڈیشنل پرسنل سپورٹ ہے، ایکوپمنٹ سپورٹ ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ اسلام آباد میں سیف علاقوں میں، لاہور میں پھرنے والے اپنے سیاسی شخصیات کو بلٹ پروف گاڑیاں مہنگی سے مہنگی دے دیتے ہیں. تعاون کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ناظرین، پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک.